نہیں کام نہیں ہے، بس ایسے ہی پوچھا تھا، وہ کہتے ہی اس کی سنے بغیر کال کاٹ گئی تھی۔ یمان ابھی کچھ سوچتا اس سے پہلے ہی اذلان آیا تھا، جس پر وہ میک سے گھر جا کر بات کرنے کا سوچا اذلان کے لیے باہر کی طرف نکلا تھا۔ وہ سارے راستے مسلسل یمان کو سوچتی آئی تھی، نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ارمان کی بھیجی لوکیشن پر پہنچی تھی۔ وہ دیکھ کافی حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ کوئی بچوں کا ہاسٹل تھا۔ وہ ڈرائیور کو پیسے دیتی گاڑی سے اتر اندر آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن پھر بھی ہاسٹل کے اندر آتی ویٹنگ ایریا کے پاس آئی تھی، اور جب وہ اندر داخل ہوئی تو اسے سامنے ہی یمان نظر آیا تھا جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں میں آئے بغیر وہ ایک سائڈ پر ہوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی ایک پیارا سا 6 سال تک کا ہیزل آنکھوں والا بچہ بھاگتا ہوا اندر آتا یمان کے گلے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھ کافی حیران ہوئی تھی، مگر پھر اس سے زیادہ حیرت اسے اس وقت ہوئی جب اس بچے نے یمان کو بابا کہا تھا، اور یمان نے اسے میرا بیٹا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ پہلے تو وہ ہمت کر ان دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا وہ یمان کی سنے بغیر ہی کال بند کرتی وہاں سے نکلی تھی، کیونکہ اگر وہ مزید رکتی تو شاید وہ بنا کسی لحاظ کے یمان شاہ کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ وہ وہاں سے نکل باہر آتی اپنی رائڈ کا انتظار کر رہی تھی جب ارمان کی کال آئی تھی، وہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹھا لی تھی۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نہ اپنے شریف شوہر کو۔ ارمان کی بات اس کے دل دکھا گئی تھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ سیدھا کام کی بات پر آئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس یمان شاہ کے پاس ایک ریڈ کلر کی فائل ہوگی جس میں ایک مال کی بلڈنگ کی تصاویر وغیرہ ہوں گی۔ اس فائل کی تصاویر سینڈ کر دو صرف۔ ارمان نے بھی مزید کچھ کہے بغیر اپنا مطلب بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہی کال بند کرتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ قسمت کیا کرنے والی تھی اس بات سے دونوں انجان تھے۔ وہ دونوں ہی عشق کے سفر پر گامزن تھے جہاں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا انہوں نے، اور ابھی تو یہ پہلی آزمائش تھی۔ نہ جانے اب وہ دونوں کیسے آزمائش کو پار کریں گے، یہ تو اب آگے ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ بھی ہاسٹل سے گھر آئی تھی اور آتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیا ہے جو اسے برا لگ رہا ہے۔ غصہ بھی حد سے بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتی ہے سوچتی اس سے پہلے ہی کسی ان نون نمبر سے اسے میسج آیا تھا۔ وہ میسج کھولتی اس سے پہلے ہی اسی نمبر سے کال آنے لگی تھی، لیکن نمبر تک وہ پہچان چکی تھی۔ تبھی کال اٹھاتے بولی تھی، ہاں بولو دستگیر۔ وہ بغیر سلام دعا کے کام کی بات پر آئی تھی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، تصاویر اور ویڈیوز سینڈ کی ہیں، دیکھ لینا، سامنے سے بولا گیا۔ اس کا مطلب ہاں تمہارا شک ٹھیک تھا، وہ بولتی اس سے پہلے ہی دستگیر بولا تھا۔ اب کیا کرنا ہے، اسے نہ بولتے دیکھ دستگیر بولا تھا، جس پر وہ ہمت کرتی بولی تھی دیکھ لیں گے۔ وہ کہتی کال بند کر گئی تھی۔ کال بند کرتے اس نے پہلے دستگیر کی بھیجی تصاویر کھولی تھی جس میں کہیں ڈریگن اپنا ماسک اتارتے نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے خان بھی کھڑا تھا۔ اسی طرح اس نے اور بھی تصاویر کھولی تھی جن میں وہ لوگ کہیں کسی سے کچھ پوچھ رہے تھے تو کہیں کسی کو مار رہے تھے۔ ماسک کے بغیر وہ چہرہ پہچان چکی تھی، اور آخر میں اس کے ویڈیو کھولی تھی، اور وہ کھولتے ہوئے اس نے دعا کی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، وہ شخص نہ ہو، مگر پھر وہ ویڈیو دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ یہ ویڈیو اس دن کی ہی تھی جب ایول اینجل اور ٹائیگر کا سامنا ہوا تھا، اور ایول اینجل کے جانے کے بعد اس میں ٹائیگر اپنا ماسک اتارتا نظر آ رہا تھا۔ وہ بس اتنا ہی دیکھ اپنا فون پوری قوت سے پھینک چکی تھی، مگر قسمت اچھی تھی کہ وہ بیڈ پر ہی گرا تھا۔ کیوں شایان، کیوں اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ بیڈ کے پاس ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ایک منٹ، مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ مجھے تو صرف نفرت تھی نا یمان شاہ سے۔ ہاں مجھے نفرت تھی، وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، اگر مجھے نفرت تھی تو پھر یہ تکلیف کیوں؟ میں تو اس سے نفرت کی دعوے دار تھی۔ پھر وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں تمہیں صرف اس شخص سے نفرت ہے بس۔ دماغ سوچ رہا تھا نہیں، اگر تمہیں نفرت ہوتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ دل سے آواز آئی تھی، نہیں یہ تکلیف نہیں، صرف غصہ ہے بس۔ پھر دماغ نے سوچا، نہیں تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے اسی لیے یہ آنسو ہیں۔ دل نے پھر دلیل دی، وہ دھوکے باز ہے۔ دماغ نے پھر پتہ پھینکا، لیکن تمہیں محبت ہے۔ دل سے آواز آئی تھی، وہ دل اور دماغ کی جنگ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تبھی تنگ آتی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی، بس ہاں مجھے محبت ہے یمان شاہ سے۔ وہ میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں، مجھے محبت ہے یمان شاہ سے، اور یہ محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی، یمان شاہ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ۔ مجھے تو نفرت میں شراکت پسند نہیں، اور تم نے محبت کا دعویٰ کرتے شراکت کی، اور اب مہک یمان شاہ تمہیں بتائے گی محبت میں جب دھوکہ ملتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ تم تڑپو گے یمان شاہ، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ وہ عجیب ہی انداز میں کہتی گھٹنوں میں سر رکھ بیٹھ گئی تھی۔ اب قسمت میں کیا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ مہک کے جانے کے بعد ہی ان لوگوں کو ریکٹ شٹل مل گئی تھی، مگر اب کھیلتے ہوئے شٹل درخت پر اڑ گئی تھی۔ پہلے تو نور نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ کافی اونچی تھی۔ اب کیا کریں ہم؟ پری نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں یار،
وہ آج آفس سے جلدی فارغ ہو گیا تھا، کوئی کیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر جلدی آ گیا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ اب گھر کی پچھلی سائڈ پر آیا تھا جہاں سامنے اسے پری نور ایک درخت کے پاس کھڑی نظر آئی تھی، اس لیے وہ چلتا ان تک آیا تھا۔ وہ دونوں سوچ ہی رہی تھی جب پری کی نظر شایان پر پڑی تھی، تبھی کچھ سوچتے اس نے آہستہ آواز میں نور سے بولا تھا، بھابھی وہ دیکھیں شایان بھائی، آپ ان سے اس نے کچھ نور کی طرف ہوتے بولا تھا، نہیں میں نہیں کہہ رہی اسے، نور نے اس کی بات پر جلدی سے کہا، لیکن کیا ہو رہا ہے بیوٹیفل لیڈیز؟ ابھی پری کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب شایان نے ہنستے بولا تھا، وہ بھائی ہم ریکٹ شٹل کھیل رہے تھے تو ہماری شٹل درخت پر اڑ گئی ہے۔ پری نے اسے وہاں اپنے کھڑے ہونے کی وجہ بتاتے ساتھ کھڑی نور کی کونی ماری تھی۔ اوہو، تو اب کیا کیا جائے؟ شایان نے مصنوعی افسوس سے بولا تھا۔ وہ شایان بھائی، بھابھی نے کچھ کہنا ہے آپ سے؟ پری نے نور کی طرف دیکھتے ہنستے کہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہنا، شایان کے کچھ کہتا اس سے پہلے نور بولی تھی۔ اگر کہنا ہے تو کہہ لو، شایان اسے دیکھ ہنستے بولا تھا۔ وہ اس پر چڑھ کر شٹل اتار دو، اس کے کہنے پر نور نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا تھا۔ نور میں کیسے اتار کر دوں؟ شایان نے سوچتے بولا تھا۔ اس پر چڑھ کر، سمپل، نور نے حل بتایا۔ واٹ؟ نور میں کوئی بندر ہوں جو درخت پر چڑھ جاؤں؟ اس کے حل پر شایان کو شوق لگا تھا۔ ہاں تو بن جاؤ، ویسے بھی حرکتیں تو تمہاری بندروں والی ہی ہیں، نور نے اسے دیکھ ہنستے بولا تھا۔ نور، وہ غصہ کنٹرول کرتے بولا تھا، پلیز اتار دو۔ اس کے معصوم بچے کی طرح کہنے پر شایان بس اسے دیکھتا رہ گیا، جو ویسے تو شیرنی بنی رہتی تھی مگر اب مطلب ہے تو کیسے بچی بن گئی۔ کیا ہے یار، پلیز بھائی، ہاں نا شایان اتار دو، اس کے کہنے پر دونوں نے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا یار، لیکن یاد رکھوں گا، وہ کہتا درخت پر چڑھا تھا۔ کہاں ہے اب؟ اس نے اونچی سے کہا۔ تھوڑا سا اوپر، نور نے بتایا۔ لوگ محبت میں چیزیں بنواتے ہیں اور میں تو محبت میں بندر بن گیا، حد ہے، وہ منہ میں بڑبڑاتا۔ اوپر چڑھا تھا، وہ شٹل نظر آتے ہی اس نے پکڑ نیچے پھینکی تھی۔ پیچھے ہٹو۔ ان کے پیچھے ہوتے ہی شایان نیچے اترتے آخری ٹرننگ سے چھلانگ لگائی تھی۔ شکریہ بھائی، پری کے کہتے ہی دونوں وہاں سے گئی تھی، جبکہ وہ اپنی ظالم حسینہ کو دیکھ حیران ہوا تھا، جو کام پورا ہوتے ہی بنا کچھ کہے نکل گئی تھی۔ تمہیں بتاؤں گا، وہ کہتا اندر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ وہ دونوں پھر کھیلنے میں مصروف ہوئی تھی۔ وہ آج کا سارا دن ہی اذلان کے ساتھ گزار کر آیا تھا اور اب اندر قدم رکھ سب کی آوازیں سن رہا تھا۔ یہ وہی ڈریم پیلس تھا جہاں کبھی خاموشی ہوتی تھی، مگر اب کہاں ممکن تھا یہ؟ لیکن وہ جس کی آواز سننا چاہتا تھا وہ تو تھی ہی نہیں۔ یمان نے نظریں چاروں طرف گھمائی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا جب شایان کی آواز پر اس نے اپنا دھیان سب کی طرف کیا تھا۔ ارے بھائی، گڑیا کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ شایان نے ارد گرد دیکھتے بولا تھا۔ مختصر جواب دیتا وہ ان کی طرف آیا تھا۔ بھائی، وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بیٹھا ہی تھا جب نور نے پکارا تھا۔ جی گڑیا، وہ پیار سے بولا تھا۔ آپ میک سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس نے بالکل سنجیدہ ہو کر پوچھا تھا، جس پر اب پری، شایان اور ریحان بھی چپ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ آپ سے کس نے کہا مجھے مہک سے محبت ہے؟ یمان نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ تو کیا نہیں کرتے؟ پھر سوال کیا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، یمان نے سنجیدہ چہرہ لیے 3 الفاظ میں جواب دیا تھا، جس پر سب حیران ہوئے تھے۔ اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے تو پھر اس سے نکاح کیوں کیا آپ نے؟ اب کی بار نور غصے مگر احترام کے دائرے میں رہتے بولی تھی۔ ہاں بھائی، اگر آپ کو محبت تھی ہی نہیں تو پھر یہ سب؟ اب کی بار شایان بھی بولا تھا، جبکہ ریحان کا بھی یہی سوال تھا۔ ہاں، میں نہیں کرتا اس سے پیار اور نہ ہی محبت۔ جانتے ہو کیوں؟ ان کے سوالوں پر یمان نے بھی سوال کیا تھا۔ کیوں؟ نور نے پوچھا تھا۔ اسے غصہ تو تھا مگر یمان کے چہرے کا سکون دیکھ اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ مہک یمان شاہ پیار یا محبت کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ وہ واجب العشق ہے اور یمان حیدر شاہ کو اس سے عشق ہے جنون کی حد تک۔ یمان سکون سے جواب دیتا صوفے پر کچھ آگے ہوا تھا اور اس کے جواب پر سب کو سکون ہوا تھا۔ آپ اسے کبھی ہرٹ نہیں کریں گے نا؟ اسے تکلیف میں دیکھ مجھے خود اذیت ہوتی ہے، تو بھلا میں کیسے اسے تکلیف دے سکتا ہوں؟ پھر سکون سے جواب دیا گیا۔ اچھا خیر، میری بیوی ہے کہاں یار؟ نور کوئی اور سوال کرتی اس سے پہلے وہ جلدی سے بولا تھا۔ وہ تو کمرے میں ہے شاید۔ اس کی بات پر جب پری بولی تھی، جس پر وہ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں؟ ریحان اور شایان ایک ساتھ بولے تھے۔ کہاں؟ کیا کہاں؟ اپنی محبوب بیوی کے پاس۔ یمان آنکھ بند کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، جبکہ یمان کی بات پر دونوں حیران ہوئے تھے۔ کہاں؟ وہ کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا اور اب کی مہک کی وجہ سے کتنا بدلتا جا رہا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو چاروں طرف اندھیرا ہی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے ہی بیڈ پر اپنی جان کو دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یمان آگے بڑھتا، اپنا بیگ سائڈ پر صوفے پر رکھتا، ٹائی اتارتا اس تک آیا تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ تکیہ اٹھا جو اس نے منہ پر رکھا تھا، اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ سوتے ہوئے اسے بالکل معصوم بچی لگتی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ ہی رہا تھا جب ایک دم اس کی آنکھ کھلی تھی۔
आप कब आए? वो यमान को देख उठ बैठी थी, साथ ही साइड से अपना दुपट्टा उठाते लिया था जिस पर वो कुछ फासले पर होता सर झुकाए मुस्कुरा दिया था। आप कब आए? उसे कुछ बोल देना देख वो बोली थी, बस अभी कुछ ही टाइम पहले यमान ने उसे बताया था। मुख्तसर सा कहा गया। एंजल तुम रोई हो? उसकी सूजी आंखें देख यमान फिक्र से पूछा। नहीं। उसके बाद में लर्ज साफ थी नज़र आ रही थी। एंजल मेरी जान बता, कहा ना कुछ नहीं हुआ। यमान उसके चेहरे पर हाथ रखता बोला ही था, लेकिन उसके बाद दरमियान में काटी उसका हाथ झटक कर बोली थी, जिस पर वो भी हैरान हुआ था, मगर अभी वो कुछ कहता इससे पहले अपने लहजे को समझते हुए आराम से बोली थी। बस मेरे सर में दर्द था। वो नज़रें चुराते बोली थी यमान को। उसके बाद सच तो नहीं लगी थी, मगर फिर भी उसे वक्त से इस वक्त बहस कर उसका मुँह ख़राब नहीं करना चाहता था। अगर ज़्यादा पेन थी तो किसी से कहते थी। वो फिक्र से बोला था। नहीं बस अब ठीक। यार तुम्हें तो बुखार भी है, अभी वो कह रही थी जब यमान ने एक बार फिर उसे हाथ लगा देखा था। एंजल उठो जल्दी, तुम्हें डॉक्टर पर लेकर जाऊँ। वो खुद उठा उसे कहने लगा था। यमान मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। उसे समझाना चाहा। तुम उठ रही हो या मैं उठाऊँ? उसे कहता गुस्से से बोला था। प्लीज़ ना, मैं आराम करूँगी तो हो जाऊँगी ठीक। अब की बार महक ने इल्तिजाई नज़र से उसे देखते कहा था, जिस पर वो बस चुप कर उसे देखने लगा था। आप प्लीज़ किसी से कहकर कॉफ़ी बनवा दे। उसे चुप देख वो बोली थी। अच्छा ठीक है, लेकिन कॉफ़ी नहीं, पहले कुछ खा लो, मैं लाता हूँ कुछ। यमान उसे कहता कमरे से बाहर गया था, जबकि एक बार फिर सुबह वाली बात के बारे में सोचने लगी थी। रात सारी यमान उसके पास ही रहा था और बार बार बुखार देख रहा था, मगर अब वो काफ़ी बेहतर थी और इस वक्त नूर उसके कमरे में मौजूद थी। यार तुम्हारी तबीयत अगर ठीक ख़राब थी तो तुम हमें बता सकती थी, नूर ने फिक्र से कहा था। यार मुझे रात को बुखार हुआ था और कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत को ठीक हूँ मैं, महक ने तंग आते कहा था। हाँ नज़र आ रहा था कितनी ठीक हो, आंखें देखो। और ये क्या हाल बनाया? नूर ने उसकी लाल आंखें देख और उतरा चेहरा देख बोला था। ठीक हूँ मैं नूर। वो बस इतना ही कह सकी थी। महक क्या बात है बताओ। नूर को कुछ समझ तो आ रहा था, मगर उससे सुनना चाहती थी। दस्तगीर ने पता करवा लिया है और एक साइड पर नज़रें किए बोली थी। कौन है मॉन्स्टर? नूर ने उसकी तरफ देखते पूछा था, जिसका चेहरा आज बुझा बुझा था। यमान वगैरह 2 लफ्ज़ों में बताया था, जिस पर वो भी हैरान हुई थी। वॉट? लेकिन अगर ये मॉन्स्टर्स भी हैं तो इनका ज़ुबैर से क्या मसला है? उसे तो जैसे झटका लगा था। पता नहीं यार, वो खोई खोई बोली थी। महक क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? यमान भाई वगैरह मॉन्स्टर है, ये बात नूर ने इसे परेशान देख पूछा था, और बस इसकी बर्दाश्त यहीं तक की थी। तभी वो नूर की तरफ अपना चेहरा करते बोली थी। नूर मुझे मसला ये नहीं कि ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता वो मॉन्स्टर हो या जो भी, और ना ही इससे फ़र्क पड़ता है कि इनका ज़ुबैर से क्या मसला है। फ़र्क तो तब पड़ता है ना जब कोई हक होता मेरा। वो गुस्से से बोली थी। महक बात बताओ मुझे। अब की बार वो भी गुस्से से बोली थी। भाई ने ठीक कहा था नूर, यमान धोखेबाज है, वो झूठा है, उसकी मोहब्बत झूठी है, ये फ़िक्र ये प्यार सब झूठ है, वो बेवफा है यार, झूठा है वो अपना ज़ब्त खोती रोकर बोली थी, और उसके इस हाल में नूर ने पहली बार देखा था। महक तुम पागल हो, यमान भाई तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करते हैं, वो तुमसे बेवफाई कर ही नहीं सकते। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा है यार। नूर ने उसे समझाते उसके आंसू साफ किए जब वो उसका हाथ पकड़ रोक चुकी थी। नूर जिनसे इश्क किया जाए ना, उनको धोखे में नहीं रखा जाता, और यमान ने मुझे धोखे में रखा है। महक ने अपने आंसू साफ करते कहा था। ऐसा भी क्या धोखा मिला है तुम्हें? नूर ने अब चुप पूछा था। यमान से अपना दिल बाहर फैलाता है नूर, उस बात का सबूत वो बच्चा है जिसे कल वो हॉस्टल मिलने गया था। महक के बताने पर अब वो भी हैरान हुई थी, मगर अपनी हैरत पर काबू पाते बोली थी। तो तुम्हें किसने बताया? वो हैरान हुई थी, इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। बच्चा यमान को बाबा कह रहा था, और यमान भी उस बच्चे को मेरा बेटा कहकर बुला रहा था। नहीं नूर, मुझे गलतफहमी नहीं हुई, ये सच है, और यमान शाह ने मुझे धोखा दे अच्छा नहीं किया। वो नूर की तरफ देखते बोली थी, मगर आज उसकी आंखों में नूर को कुछ अलग नज़र आया था। कुछ तो था उसे बता रहा था कि मोहब्बत उसके दोस्त के दिल में कदम रख चुकी है। तभी वो बोली थी, वैसे कैसा धोखा महक, तुम तो खुश होना चाहिए, यमान शाह से भी जान छूट जाएगी और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। नूर ने उसकी तरफ देखते बोला था। नूर, उसने सच छुपाए धोखा दिया है, उसे बताना चाहा। लेकिन यार तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? पूछा गया। मुझे गुस्सा आ रहा है नूर, वो मोहब्बत का दावेदार है मुझसे, महक ने बताया। वो है ना, तुम तो नहीं, फिर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? नूर के कहने पर वो चुप हो गई थी। महक, कहीं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है नूर,
اب نور اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے مہک اس کی بات کاٹتی نظریں چراتی بولی تھی، اچھا لیکن تمہارا نظریں چرانا تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے، وہ بھی نور ہی تھی۔ تو تم جانو نور، مجھے سونا ہے۔ جب کوئی جواب نہ بنا تو مہک نے اسے ٹالنا چاہا۔ مہک یمان شاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال بات کرنے کی عادی ہے، اور اب تمہارا نظریں کچھ اور ہی ثابت کر رہا ہے۔ ہاں پڑتا ہے مجھے، فرق ہو رہی ہے، تکلیف لگ رہا ہے برا، غصے سے بولی تھی۔ کیوں؟ پوچھا گیا۔ کیونکہ مہک یمان شاہ کو یمان حیدر شاہ سے محبت ہو گئی ہے، محبت بھی ایسی کہ وہی سب کچھ لگنے لگا ہے مجھے۔ میں اسے بے بس کرنا چاہتی تھی، اس کی موجودگی مجھے بے بس کر دیتی ہے نور، اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یارو دیکھو اس کی محبت کتنی ظالم ہے، اس بے وفا کے دھوکے کے بعد بھی اسی کا نام اپنے نام کے آگے لگا رہی ہوں۔ مہک کہتے نظریں جھکا گئی تھی۔ اب اگر محبت ہو ہی گئی ہے تو اس کا اظہار بھی کر دو یار، نور نے پھر سمجھانا چاہا۔ نہیں نور شاہ نے دھوکہ دیا ہے، اور اب یہ میں بتاؤں گی محبت میں ملے دھوکے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب یمان حیدر شاہ کو پتہ چلے گا کہ اس نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی قیمت بھی وہ چکائے گا۔ مہک اپنا لہجہ مضبوط کرتے بولی تھی۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ نور نے شکی نظر اسے دیکھتے پوچھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ایک بات جو اس کے ذہن میں آ جائے پھر وہ کر کے چھوڑتی ہے۔ وقت پر بتاؤں گی، مہک مختصر سا جواب دیتی چپ ہوئی تھی۔ وہ آج ہاسپٹل سے جلدی آ گیا تھا۔ رات کو اسے پتہ چلا تھا کہ مہک کو بخار ہے، اسی وجہ سے وہ اب پہلے اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیڑھیاں چڑھ اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اب اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ اسے کھولا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ مہک وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب مانسٹر کا کیا کرنا ہے؟ نور نے اسے چپ دیکھ پوچھا تھا۔ نور پہلے تو صرف ہم اپنا فرض نبھا رہی تھی، مگر اب تو مانسٹر کی طرف میرا کچھ حساب نکلتا ہے، مہک نے ہنستے کہا تھا، مگر ان دونوں کی باتیں کسی کو غصہ دلا رہی تھی۔ تو مطلب اب مانسٹر سے کچھ پرسنل معاملات ہیں ہمارے، نور نے ہنستے بولا تھا۔ مزہ تو اب آئے گا نور، ایول اینجل اور ایول ایکس کا اصل مقابلہ تو اب ہوگا، مہک نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا تھا، اور یہاں اس کی بس ہوئی تھی تبھی وہ اندر آیا تھا۔ لیکن مہک نور کچھ بولتی اس سے پہلے موسیٰ نے اندر آتے دونوں کو مخاطب کیا تھا، اور موسیٰ کو دیکھ دونوں کے چہروں کے رنگ اڑے تھے۔ موسیٰ تم کب آئے؟ مہک نے کھڑے ہوتے بولا تھا، جب تم اور نور بیٹھی اپنی اصلیت بتا رہی تھی، موسیٰ نے طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ موسیٰ دیکھو میری بات سنو، تم لوگ ہی ہو نا ایول اینجل اور ایول ایکس؟ نور کے بولنے پر وہ بولا تھا۔ موسیٰ ہم لوگ تم لوگ ہی ہو نا؟ وہ اپنی بات پر ہی تھا، اس لیے نور کے پھر سنے بغیر بولا تھا۔ ہاں ہم ہی ہیں، جیسے تم لوگ مانسٹر ہو موسیٰ خان۔ اب کی بار مہک بھی بولی تھی۔ ہم جو بھی ہیں مہک، لیکن تم لوگوں کی طرح دھوکہ نہیں دے رہے، تمہیں سب کتنا معصوم سمجھتے تھے، موسیٰ افسوس سے بولا۔ موسیٰ خان میں معصوم نہیں ہوں، بلکہ معصوموں کے محافظ ہوں، اور دھوکہ تو تمہارے بھائی نے دیا ہے، موسیٰ کی بات پر وہ بولی تھی۔ تم دونوں جو بھی ہو مہک، لیکن یاد رکھنا اگر میرے بھائیوں کو اتنا سا بھی نقصان پہنچایا تم لوگوں نے تو موسیٰ خان تمہارا حشر کر دے گا، وہ غصے سے بولے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم ڈر جائیں گے موسیٰ خان؟ ہم نے ڈرنا سیکھا ہی نہیں، مہک نے بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ بس کرو تم دونوں، موسیٰ میری بات سنو، تم کسی کو انہیں لڑتا دیکھ، وہ بولی تھی۔ نور میں چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تم لوگوں کا سچ، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی تم دونوں سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں، اور تم لوگوں کی اصلیت ان کے سامنے آ گئی نا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی درد اس کی آواز میں تھا۔ مجھے یہ امید نہیں تھی، وہ کہتا وہاں رکا نہیں تھا بلکہ نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے نور نے ایک نظر مہک کو دیکھ اس کے کمرے سے نکلی تھی، اور وہ پیچھے بیڈ پر بیٹھ یمان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آپ میرے بھائی کا دھیان رکھیں گے نا؟ میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بھائی کا دھیان رکھوں گا۔ آئی ایم سوری ہم پیشنٹ کو نہیں بچا پائے۔ وہ کب سے کمرے میں بیٹھی سوچی جا رہی تھی، آنسو تھے جو رک ہی نہیں رہے تھے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آہان، آپ میرے بھائی کی حفاظت کریں گے، لیکن نہیں کیا آپ نے، آپ جھوٹے ہیں آہان خان۔ پریشا حسن کو آپ سے صرف نفرت ہے، اور یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی، دیکھ لینا آہان، میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میری زندگی برباد کرنے والے تم ہی ہو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی تھی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کی پری ڈر جاتی ہے، پھر بھی آپ اسے اکیلا چھوڑ کے، پہلے ماما بابا اور اب آپ۔ بھائی میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مزہ تو اب آئے گا نور، ایول اینجل اور ایول ایکس کا اصل مقابلہ تو اب ہوگا۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا مسلسل مہک کی کئی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی،
وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی گڑیا؟ وہ کمرے میں چکر لگاتا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ صحیح کہا تھا شایان بھائی نے، جیسا باپ ویسی بیٹی۔ وہ اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرتا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگوں کے ہر قدم پر موسیٰ خان کی نظر ہوگی، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکلا تھا اور پھر پیلس سے بھی نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ ہیلو، فون اٹھاتے ہی بولی تھی مہک، میری بات سنو، میں نے تمہیں جو فائل کہی ہے اس کو ڈھونڈو۔ یمان نے وہ گھر میں ہی رکھی ہوگی، وہ بہت ضروری ہے، پہلے وہ مجھے تو اس کے بعد تمہیں جلد ہی اس یمان شاہ سے آزاد کروا لوں گا۔ دوسری طرف سے ارمان بولا تھا بھائی میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ فائل آپ کو مل جائے گی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ مجھے یمان شاہ سے بے وفائی کا بدلہ لینا ہے۔ مہک اس کی بات سن غصے سے بولی تھی بھائی کی جان وہ بے وفا تو ہوگا کیونکہ یہ بے وفائی اس کے خون میں ہے۔ ارمان نے پیار سے بولا تھا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تمہیں نہیں پتا یمان کا باپ بھی ایسا ہی تھا، وہ ایک ریپسٹ تھا، اس لیے تو آرمی سے بھی نکالا گیا تھا۔ تو اگر باپ عیاش تھا تو بیٹے سے کیا امید رکھنی؟ تمہیں بھی تو صرف استعمال کر رہا تھا بس، اور دیکھنا اس کا مقصد جب پورا ہوگا وہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ ارمان کی بات نے اسے حیران کیا تھا مگر اس کی آخری بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آپ کی غلط فہمی ہے بھائی، یمان شاہ کیا مجھے چھوڑے گا؟ اسے برباد اب میں کروں گی۔ اپنا لہجہ مضبوط کرتی فون بند کر گئی تھی۔ جب اس کی بات پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اس نے یہ سب جہانگیر کے کہنے پر کہا تھا اور جو کام بھی کر گیا تھا۔ یمان شاہ، اب میں بتاؤں گی تمہیں دھوکہ ہوتا کیا ہے، وہ کہتے اپنی آنکھیں رگڑتی اٹھ واش روم میں بند ہوئے۔ وہ سب لوگ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے جہاں آج خاموشی تھی، جسے دیکھتے آہن بولا تھا ویسے آج خیر ہے۔ اس کے بولنے پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا مگر بولا صرف یمان تھا۔ کیا ہوا؟ مختصر سا بولا گیا۔ بھائی آج چھوٹا خان اتنا خاموش اور پھر گڑیا بھی چپ ہے۔ آہن کے کہنے پر نور اور مہک کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے جبکہ موسیٰ سکون سے کھا رہا تھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مہک نے کہتے نظریں جھکائی تھی جبکہ اس کے بعد پر موسیٰ نے اس کی طرف تنزیہ طور پر دیکھا تھا۔ اور چھوٹے خان؟ بھائی کچھ ہے ہی نہیں کہ اب جھوٹ تو بولنے سے رہا۔ یمان کے کہنے پر موسیٰ کہتا دونوں کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ مطلب؟ یمان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس آج تھک گیا ہوں، وہ کہتا کھانا کھانے میں مصروف ہوا تھا۔ اچھا چلو پھر کھانے کے بعد ملنا مجھے۔ یمان کے کہنے پر وہ سر ہلاتا کھانا کھانے لگا تھا۔ ارمان، تمہیں جو کہا تھا وہ ہو گیا؟ جہانگیر نے کھاتے پوچھا تھا۔ جی ڈیڈ، ہو گیا، کل وہ پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، ارمان نے ہنستے بولا تھا۔ گڈ، اب بس یہ پروجیکٹ مل جائے، اور ہاں تم سے فون پر یمان کے خلاف کرتے رہنا تاکہ وہ خود ہمارے پاس آ جائے، پھر رفاقت سے میں اس کی شادی کروا اپنا کام کر لوں گا۔ جہانگیر کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلاتا کھانا کھانے لگا۔ جہانگیر آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیٹی ہے وہ ہماری، اگر اب وہ خوش ہے تو چھوڑ دیں اسے۔ ان دونوں کی باتیں سن ثانیہ افسوس سے بولی تھی تمہیں ابھی کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ پہلے تو تم بھی ساتھ تھی ہمارے۔ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھتے بولا تھا ہاں کیونکہ پہلے پیسوں نے اندھا کر دیا تھا، لیکن اب آپ کو اپنی بچی کی خوشیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ وہ بھی غصے سے بولی تھی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہانگیر کے کہنے پر وہ اٹھ اپنے کمرے میں گئی تھی جبکہ کچن میں کھڑی نازیہ بھی نفی میں سر ہلاتی مہک کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہاں بتاؤ خان، کیا خبر ہے؟ یمان نے اپنے سامنے بیٹھے موسیٰ کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ بھائی میں نے وہاں نظر رکھی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں رہا، موسیٰ اس کے کہنے پر بتایا۔ تم نظر رکھتے رہو، کچھ تو ملے گا، یمان نے کچھ سوچتے بولا تھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، ہم لوگ فضول میں ہی وقت برباد کر رہے ہیں، موسیٰ نے اسے دیکھتے احترام کے دائرے میں رہتے بولا تھا۔ نہیں چھوٹے خان، کچھ تو ہے جو ہم سے چھپ رہا ہے اور اسے ہی پتہ کرنا ہے۔ خیر تم نظر رکھو اور جاؤ اب، یمان اسے کہتا خود بھی وہاں سے نکلا تھا جبکہ اس کے جاتے ہی موسیٰ بھی کچھ سوچتا وہاں سے نکلا تھا۔ یمان وہاں سے اسٹڈی کی طرف آیا تھا جہاں وہ کچھ دیر کل ہونے والی میٹنگ پر کام کرنا چاہتا تھا مگر اسٹڈی کا دروازہ کھلا دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ جو کھانے سے فارغ ہو پہلے کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں رہی تھی، پھر وہاں سے اسٹڈی میں آتی، وہاں موجود چیزوں کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ توبہ ہے مسٹر کھڑوس، کہاں رکھی ہے فائل تم نے؟ وہ ریک میں پڑی فائل ادھر ادھر کرتی بولی تھی جب اس کی نظر ایک دم نچلے ریک پر گئی تھی جس پر وہ جھک کر وہاں دیکھنے لگی تھی اور اپنی مطلوبہ چیز ملتے ہی اٹھ اسے ٹیبل پر رکھتے ایک نظر باہر دیکھتے اپنے موبائل سے ایک ایک پکچر تصویر لینے لگی تھی، ایک ایک پیج کی تصویر لینے لگی تھی۔ ساری تصویریں لیتے اس نے پھر ایک نظر باہر دیکھ وہ فائل اس جگہ پر رکھی تھی۔ اب تمہیں پتہ لگے گا یمان شاہ، مہک یمان شاہ کو بلا کا نام ہے، تم برباد ہو جاؤ گے۔
वो फाइल रख सोचते मुस्कुराई थी। एक नज़र कमरे को देख जहाँ कुछ फाइल देखते नीचे गिर गई थी। महक उठा वो ऊपर रखने लगी थी जब अपने पीछे किसी की आवाज़ सुन उसके हाथ रुके थे। वो दरवाज़ा खुला देख आगे आया था और स्टडी में महक को देख हैरान हुआ था जो फाइल्स रख वाले रैक के पास खड़ी थी। एंजल, यमान के बुलाने पर वो उसकी तरफ मुड़ी। क्या वो उसकी हालत देखते यमान ने उसकी गर्दन पर लब रखते कहा, जिस पर उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। मेरी बुक नहीं मिल। अपनी गर्दन पर उसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करते वो बस इतना ही बोल पाई थी। एक तो एंजल, मैं तुम्हारे इन नॉवल से तंग हूँ। यमान ने अपना सर उठाते उसे देख बोला था जो आंखें बंद किए लंबे सांस ले रही थी। वैसे जानिशा, तुम्हारी तो इतने में ही बस हो गई इसे। यमान उसके कान की तरफ झुकते सरगोशी नुमा बोलते उसके कान की लोब को हल्का सा काटा था जिस पर वो सिसकती थी। खैर चलो रूम में जाओ, मुझे कुछ काम है। यमान कहता उससे कुछ फासले पर हुआ था जिस पर उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। मगर अभी वो दरवाजे से बाहर जाती कि यमान के पुकारने पर रुकी थी। एंजल, तुम्हारा फ़ोन। यमान के बोलने पर वो उसकी तरफ आई थी। शुक्रिया। वो बोलते फ़ोन लेते जाने लगी थी जब यमान बोला था, एंजल, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, तो कुछ भी ऐसा मत करना। यमान के कहने पर वो आंखों में हैरत लिए उसे देखने लगी। मैं खैर रूम में जाओ, मैं बस आ रहा हूँ, और हाँ मेरे आते ही अपना नॉवल रख देना तुम। उसे हैरान देख यमान ने हंसते कहा था जिस पर वो चुप कर वहाँ से निकल गई थी और पीछे वो अपना काम में लग गया था। फयाज, आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? नूर बच्ची है हमारी। रज़िया बेगम तो उन्हें देख हैरान थी जो नूर के बारे में बात भी नहीं करते थे। पहले तो वो चुप रहती मगर अब उनकी बस हो गई थी। रज़िया, तुम आराम करो, तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। वो उनकी बात इग्नोर करते बोले थे। मैं ठीक हो जाऊँगी, आप मुझे मेरी बच्ची ला दें। वो आंखों में आंसू लिए बोली थी। तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। वो नज़रें चुराते बोले थे। क्यों नहीं हो सकता? क्या भाभी की तरह आपको भी लगता है वो गलत है? फयाज, वो हमारी बेटी है, हमारी नूर। वो जान तो दे सकती है मगर कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे बात हमारी इज्जत पर आए। वो समझाते बोली थी। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी नहीं लेकिन सही वक्त पर हम इनसे मिलेंगे। अब की बार वो हारते बोले थे। आप किस सही वक्त के इंतज़ार में हैं? मुझे अभी मिलना है। वो बाजिद थी। मेरी बात को समझो, अगर अभी नूर इधर आई यहाँ मिलने के तो वलीद को पता लग जाएगा और वो उसे नुकसान जो ना पहुँचा दे कोई। वो रज़िया बेगम को लुटाते बोले थे। मतलब क्या है आपको? मना समझी से बोली। देखो तुम कह रही हो मैं बेहिस हूँ। रज़िया, मैं बेहिस नहीं हूँ, मैं इस वक्त मजबूर था। नूर मेरी बेटी है और मैं जानता हूँ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। हमारी तरबियत पर मुझे यकीन है। वो प्यार से बोले थे। फिर आप तब क्यों नहीं बोले जब भाभी मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही थी? वो नाराज़ होते बोली। मैं मजबूर था मगर नूर के निकाह का फ़ैसला वो गलत नहीं था। मैंने शयान अच्छा लड़का है और हमारी नूर को खुश रखेगा। वो बोलते आखिर पर मुस्कुराए थे। आपको कैसे पता उसका? और अच्छा तो वलीद भी था। वो हैरान हुई थी। उस रात जब हम लोग नूर को ढूंढ रहे थे तो हमें शायान मिला था। उसे के कहने पर हम लोग घर आए थे और वलीद के बारे में उसी ने बताया था। मैं उन्होंने सारी बात रज़िया बेगम को बताई थी। उस रात नूर के किडनैप होने के बाद शायान ने सारा पता करवाया था। जब उसे वलीद के बारे में पता चला कि वो कुछ गलत कामों में मुलविस है और यही बात उसने फयाज साहब को भी बताई थी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया मगर जब शायान ने सबूत दिखाए तो वो माने थे। और निकाह के बाद जिस तरह शायान ने नूर की साइड ली थी इस बात ने उन्हें नूर की तरफ से बेफिक्र कर दिया था और अब रज़िया बेगम को बता रहे थे। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो गुस्से से बोली थी। अब तो बता दिया ना, अब बस तुम चुप रहना और वक्त आने पर इसे मिल लेंगे हम लोग। वो इन्हें समझाते अपनी साइड पर आ लेटे थे। अम्मी आप ठीक हैं? लीज़े परेशानी से बोली थी क्योंकि आप दबी की तबीयत अब अक्सर ही ख़राब रहती थी और अभी भी कुछ दिनों से ख़राब ही थी। लीज़े बेटा मेरी बात सुनो। वो आराम आराम से बोली थी। जी जी अम्मी बोले। वो उनके पास बैठते बोली थी। लीज़े मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम शादी कर लो। उसे समझाते बोली थी। अम्मी आप क्या देखो बेटा मेरी बात मान लो, तुम नहीं जानती दुनिया को, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो कुछ बोलती इससे पहले ही आबदा भी बोली थी। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे तो नहीं कहें। वो रोते बोली थी। मेरा बच्चा ये तो सच है, एक दिन सबने जाना है, तुम मेरी बात मान लो। वो समझाते बोली थी। अम्मी लीज़े मैंने मूसा की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत देखी है। वो अच्छा लड़का है, तुम इसे। लीज़े के इल्तिजाई अंदाज में उसके आंसू साफ करते समझाते बोली थी मगर उनकी बात से पहले लीज़े फिर बोली थी। अम्मी ठीक है, आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूँ तो ठीक है मगर मूसा नहीं। अम्मी वो अपने आंसू साफ करते लहजा मजबूत करती बोली। लेकिन लीज़े मूसा अम्मी वो अच्छा लड़का है मगर मैं उसके काबिल नहीं। आप ऐसा करें नुसरत खला को हाँ कर दें। वो अबदबी की बात करती चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली थी। लीज़े ऐसा भी क्या हुआ कि तुम मूसा के काबिल नहीं समझती खुद को? वो अब गुस्से से बोली थी।